أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ الانعام آیت نمبر 101. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ. یہ صفات تقدیریہ کا نتیجہ ظاہر ہوا کہ مشرکین نے کیا کیا. اللہ کی صفات جس قدر کثیر تھیں، اللہ کے تقدیری صفات اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے وہ کتنی کثیر تھیں، ذرے ذرے پر مشتمل تھے. اتنے مشرکین نے الہ بنا رکھے. مشرکین نے بھی اتنے، یعنی یہ جو شکوہ اور مشرکین کا جو نتیجہ ہے نا، وہ اسی طرح بھرا ہوا ہے جس طرح کہ یہ دلائل کا طائفہ، یہ صفات کے انوارات کا جو طائفہ گزرا ہے نا، یہ جس قدر بھرا ہوا تھا جزیات کثیرہ سے. اور فالق الحب والنوا سے شروع ہوئی اور نجوم کو بھرا، نفوس کو دیکھا، پانی کے قطروں کو دیکھا. جی وہ جتنے زیادہ تھے اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلیات جتنی زیادہ تھی. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ. انہوں نے سارے جنوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے. اور پھر سبحانہ و تعالی عما یصفون، بیان کتنا کرتے ہیں شرک کو، گویا کہ اللہ کا شکوہ اس طائفہ کے بعد آ رہا ہے. کتنا طائفہ ہے جی؟ پہلے کتنے طائفے گزر چکے تھے؟ تو یہ 5واں طائفہ ہے نا صفات تقدیریہ کا. پہلے صفات الکمال کے طائفے چل رہے تھے اور اب صفات تقدیریہ آئے نا، تو اس کے بعد یہ شکوہ آیا. تو اس شکوے کا زور کا پتہ چل گیا نا. اب ذرا دیکھنا، اللہ کریم ان کی ظلمات بھی بیان کرتے جائیں گے اور صفات تقدیریہ کے کارنامے بھی دکھائیں گے اللہ کریم کہ فالق الحب والنوا، جس طرح ایک دانہ اور ایک گٹلی، اس کو اللہ چیر پھاڑ کر اس کو بکھیرتا ہے، فصلیں تیار ہوتی ہیں، درخت تیار ہوتے ہیں. اب ذرا آگے دیکھنا، اسی طرح نظر آنے والی چیز اور بھی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا یعنی یہ پہلا ظلمات بیان ہو گئی اور اس ظلمات میں بھرا ہوا اثر ہے، نتیجہ ہے کہ جتنے کچھ دلائل تھے اسی قدر مشرکین نے زیادتی کی ہے. تو دیکھنا، بدیع السماوات والارض. اب ارض کو تشبیہ دو جی نوا کے ساتھ، اور سماوات کو تشبیہ دو حب کے ساتھ. ان اللہ فالق الحب والنوا. تو اسی طرح بدیع السماوات، جتنے بھی آسمان موجود ہیں کائنات میں، کتنے آسمان ہیں؟ یہ مجھے کہتا ہے کہ لکھ دو، پتہ نہیں کیا کہتا ہے. تو بدیع السماوات، سماوات جہاں سبع آئیں گے تو وہاں 7 آسمانوں کی بات کریں گے نا. یہ تو ہیں بلند چیزیں جتنی بھی ہیں. سماوات ساروں پر اطلاق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ کس طرح ہمیں لگتی ہیں جی؟ جتنے ستارے ہیں، جتنے سیارے ہیں، جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری سماوات ہیں. یہ ہمیں حب کی طرح لگتی ہے. کس طرح؟ دانوں کی طرح ہمیں بکھری ہوئی لگتی ہیں. اور یہ زمین کیا ہے؟ یہ گویا ایک نوا ہے. یہ گول نہیں ہے بلکہ بیضوی گول ہے. جس طرح کی گٹھلی ہوتی ہے نا گول سی، تو گٹھلی بیضوی قسم کی گول ہوتی ہے. تو یہ اس پر اللہ کریم نے عقول کو یہاں تک اللہ کریم لے کر آئے کہ دیکھو اللہ دانوں کو بناتا ہے، اللہ گٹھلی کو بناتا ہے. بدیع السماوات والارض. اسی طرح اللہ نے بغیر نقشے، بغیر میٹیریل، بغیر کسی
پہلے بنانے کے اللہ نے اس کو بنایا، بدیع السماوات یعنی نئے سرے سے بنانا. ذرے ذرے ہمیں نظر آ رہے ہیں، حالانکہ وہ ہیں تو بڑے، لیکن ہمارے سامنے کیا ہیں؟ ذرے. اور کسی کو یہ شکوہ نہ رہے کہ اللہ ان ذروں کو ہے تو بہت بڑے. او الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض فاطر السماوات والارض، پہلے دلائل وہ گزر چکے ہیں. اور ملکوت السماوات والارض، بڑی بڑی چیزیں گزر گئی ہیں، لیکن تمہیں تو نظر ہب کی طرح آتی ہیں نا. جو اللہ یہ چھوٹی چیزیں بنا سکتا ہے تو اسی طرح بڑی چیزیں بنانے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. اب ذرا دیکھتے ہیں نا انہی صفات تقدیریہ کو. صفات تقدیریہ کے کتنے کمال ہیں. ایک کمال اللہ نے ذرے پر دکھایا اور ایک کمال اللہ نے بڑی چیز پر دکھایا. تو یوں جا کر ہمارا اطمینان ٹھہرا کہ بدیع السماوات یہاں کیوں آیا. یہ صفات تقدیریہ کا دوسرا مظہر ہے. اے فالق الحب والنوا پر اے بدیع السماوات والارض، اللہ ہی ہے بغیر نقشے کے بنانے والے آسمانوں کو اور زمین کو. انا یکون لہ ولد، کیسے ہو سکتا ہے اس کا بیٹا. یہ ظلمات اہل الہوا اب اسی طرح مرتب ہوں گی. اللہ بغیر نقشوں کے بناتا ہے اور اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ نے سب کچھ بنایا. تو اللہ کو اب اپنے بعد کی فکر پڑ گئی ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کا کوئی نائب ہو کہ جب میں نہ ہوں گا تو جب کہ پہلے مجھ سے کوئی نہیں تھا، هو الاول، تو میرے بعد میں بھی کوئی نہیں ہوگا، هو الآخر. انا یکون لہ ولد، کیسے ہو سکتا ہے اس کا بیٹا. سوال کر دیا، ذرا بتاؤ تو صحیح اللہ کو اپنا نائب بنانے کی کیا ضرورت ہے. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے. بیوی، اور تم نے جو بیٹے اور بیٹیاں بنائے ہیں تو ظاہر ہے تمہیں بیوی بھی بنانی پڑے گی. تو حالانکہ اللہ کی بیوی تو نہیں ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے بنائی ہے ہر چیز بغیر نائب کے. تو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر ایک چیز سے بھی واقف ہے بغیر نائب کے. جس طرح اللہ چھوٹی چیزوں سے خود واقف ہے، اسی طرح اللہ بڑی چیزوں سے بھی خود واقف ہے. او جی، ذالکم اللہ، ہر دلیل کے بعد اب نتیجہ شروع ہو گیا. ذالکم اللہ ربکم، انہی صفات والا تو ہے اللہ. بدیع السماوات، چونکہ ان اللہ فالق الحب والنوا اس پر متفرع تھا، تو اس کے بعد بھی آیا تھا ذالکم اللہ فانا توفکون. اس کے بعد بھی آیا ذالکم اللہ ربکم، انہی صفات والا ہے اللہ. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی ایسی صفات والا الہ الا ہو. باقی جو الہ لوگوں نے بنا رہے ہیں ان کے پاس یہ صفات نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ جھوٹے ہیں. لا الہ الا ہو خالق کل شیء، ذرے کو بھی دیکھ لیا، اب بڑی چیزوں کو بھی دیکھ لیا. خالق کل شیء، تو اللہ ہر چیز کو بنانے والا ہے. فاعبدوہ، سو اسی کو معبود بناؤ. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اللہ ہر شے کو بنانے والا ہے تو اسی کی عبادت کرو. وہ ہر شے پر کار ساز ہے، ہر شے کی بگڑی وہ بناتا ہے تو تمہاری بگڑیاں بھی وہ بنائے گا. لا تدرکہ الابصار فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا. اب اس پر متفرع ہے لا تدرک الابصار. دیکھو، ہمیں صبح کی پھوٹتی روشنی کی جگہ معلوم نہیں، لیکن صبح ہو جاتی ہے. رات کیسے آتی ہے؟ صبح کے نہ ہونے کو رات کہتے ہیں یا رات کوئی الگ شے ہے، یہ بھی ہمیں پتہ نہیں، لیکن رات ہوتی ہے. والشمس والقمر حسبانا، سورج اور چاند سے حساب تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے کیسے تبدیلیاں ہو رہی ہیں. اسی طرح فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کو نہیں پا سکتے عقول. وہو یدرک الابصار، وہ اللہ ہے
پا سکتا ہے، بنا سکتا ہے عقول کو. یہ عقول کو اللہ بناتا ہے، عقول اللہ کو نہیں پا سکتے. جس طرح کہ تم اپنی ظاہری دنیاوی امور کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. اب ہمیں نہیں پتا یہ چاند پر جو روشنیاں بنتی ہیں یہ کیسے بن رہی ہوتی ہیں، کتنی جگہوں پر بنتی ہیں، کس انداز میں مطلع ہوتا ہے سورج کا تو کس انداز پر چاند کے اوپر روشنی پڑتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی. ہم اتنا پتہ چلتا ہے کہ 30 دنوں میں اس کی روشنائیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اسی طرح ظاہری چیز کو تم نہیں پا سکتے تو ان کے خالق کو کیسے پا سکتے ہو. لہذا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. وہاں پر دو چیزیں تھیں، سورج اور چاند. یہاں دو صفتیں ہیں، لطیف الخبیر، اللہ باریک بین ہے، ذرے ذرے کے اوپر علم رکھتا ہے. الخبیر، ہر ایک کی حالت پر پورا باخبر ہے، اس کے ذرے ذرے پر بھی اس کو خبر ہے اور ہر ایک کی حالت پر بھی خبر ہے کہ وہ ذرہ کس حالت میں کیا کرے گا. سمجھا جی. اسی لیے تو اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا حتی عاد کالعرجون القدیم، حتیٰ کہ یہ چاند یوں ہو جاتا ہے جس طرح کہ ایک پرانی سی ٹہنی ہو. تو لوگوں نے سوچا یہ پرانی سی ٹہنی کب بنتا ہے چاند؟ تو ایک ہی جگہ پر چاند کی کوئی جگہ آپ دیکھ لیں، مثلا ایک جگہ یہ ہے تو ہر ٹائم جو اس جگہ پر آئے گا نا تو آپ اس کی نقشہ بنا لیں، اس جگہ پر یوں کھڑا ہے، جو دوسرے دن اسی جگہ پر جب پہنچے گا ٹائم فلاں ہوگا لیکن اس کا منظر یوں ہوگا، پھر یوں ہوگا. ایک ہی ٹائم پر چاند کے مختلف آپ محور جب دیکھیں گے یوں لگتا ہے جس طرح ٹیڑھی ٹہنی ہو. تو اسی طرح ایک مصور نے تصویریں بنائی اور پورے مہینے کی تصویریں اس نے اکٹھی کی تو اس نے کہا کل عاد کالعرجون القدیم. واقعی تو یہ ہے لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم. اب دیکھو پھر اس کے بعد نتیجہ، قد جاءکم بصائر من ربکم، کیونکہ اس کے بعد کیا تھا، ذالک تقدیر العزیز العلیم. تو اس کے بعد اب یہاں فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس آ چکی ہیں نشانیاں تمہاری رب کی طرف سے، نشانیاں آ چکی ہیں اور اللہ تمہیں سمجھا بھی رہا ہے. یعنی بڑی چیزیں اللہ تمہیں سمجھاتا ہے، چھوٹی چیزیں دکھا کر یوں واضح براہین آ گئی ہیں. حیران ہوتے تھے جی قد جاءکم بصائر من ربکم کا پتہ نہیں مطلب کیا ہے، حالانکہ ترجمہ بھی آسان تھا، لیکن قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ، سو جو بھی سوچے گا اس نے اپنا فائدہ کرنا ہے. ومن عمی، اور جو اندھا بنا رہا فعلیہا، اس کا اپنا نقصان ہے. وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر کوئی نگہبان تو نہیں ہوں، روزانہ تمہیں پکڑ کر لاؤں. سمجھا کرو بھائی، سمجھا کرو، ہر کوئی اپنا جواب خود تیار کرے. وما انا علیکم بحفیظ، سنانا میرا کام ہے، وہ میں سنا رہا ہوں. وکذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینہ لقوم یعلمون. یہ متفرع ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. تم نے ستاروں کو دیکھ کر ظلمات البر والبحر میں تم راہ پا لیتے ہو نا، اسی طرح اللہ اپنے دلائل قدرت تمہیں دکھا لیتا ہے تاکہ تم ان سے سبق حاصل کرو. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہمارا کمال ہے کہ ہم سمجھاتے ہیں آیات. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، وہاں البر والبحر تھا نا، یہاں بھی دو لفظ ہوں گے ان کی ظلمات کے طور پر. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ یہ کہیں اور تاکہ یہ وہ کہیں کہ تو کسی سے پڑھ آیا ہے. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ یعنی اعراض کر کے کہتے ہیں یہ کہیں سے پڑھ کر آیا ہے،
حالانکہ انہوں نے ستاروں کو جس طرح دیکھا ہے ان سے راہ پا لیتے ہیں، ان دلائل قدرت سے بھی خود راہ پا لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، جس طرح بر و بحر کے اندر ہم نے ستاروں کو بنایا ہے تمہارے لیے مشعل راہ، اسی طرح نصرف الآیات وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان کی ظلمات مٹانے کے لیے آیات سمجھاتے بھی ہیں، واضح بھی کرتے ہیں، لیکن اس قوم کے لیے یعلمون جو سمجھنا تو چاہے، علم تو حاصل کرنا چاہے۔ اب یہ جی ان دلائل کے بعد فالق الحب فالق الاصباح وهو الذي جعل لكم النجوم، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع وحی اور نتیجے کے طور پر اتباع وحی کا حکم، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو، یہاں بھی تھا وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جس دلیل پر یہ متفرع تھا نا اسی دلیل پر بھی اسی طرح ہے، قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہاں بھی ہے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ، اب اس دلیل کا نتیجہ اور پچھلوں کے ساتھ بھی لگے گا، اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے میرے پیغمبر آپ اتباع کریں اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ کیا وحی کیا گیا ہے؟ جس کا خلاصہ یہ ہے لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے، جس طرح سورہ مزمل میں فرما رہا ہے ہماری وحی کا خلاصہ کیا ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے تمہارے قرآن کی وحی کا خلاصہ کیا ہے، تو ایک تو یہ آیت پڑھنی ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو۔ زمین پر ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کی الوہیت کے نغمے پڑھیں، اور اسی طرح سورہ مزمل آیت نمبر 9 میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، آیت نمبر 8 اور 9، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، آپ اپنے رب کا نام پڑھتے رہیں اور اسی کی طرف ہی کٹ کر آئے ہر ایک سے الگ ہو کر۔ رب المشرق والمغرب، کس طرح ذکر کرنا ہے جی؟ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین، کیونکہ یعلمون بننا نہیں چاہتے تو یہ مشرک ہیں، ان سے اعراض کرے میرے پیغمبر، آپ نے سنا دیا نا بس اتنا ہی کافی ہے، باقی اعراض کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اس کے بعد کون سی دلیل آئی تھی جی؟ کون سا صفات کی تجلی پڑی تھی؟ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اب اس پر متفرع ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، جس طرح اللہ نے تمہیں ایک ہی جان سے بنایا ہے، اس میں تمہاری مرضی تمہارا دخل نہیں، تمہارے نقشے اللہ نے بنائے، اس میں تمہارا دخل تمہاری مرضی نہیں، تو اس طرح جس طرح تمہاری روحانی تخلیق اللہ کر سکتا ہے، تمہارا اس میں اختیار سلب کر سکتا ہے، اسی طرح اللہ تمہاری روحانی تخلیق بھی کرتا، اختیار سلب کر لیتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتے تو یہ کبھی بھی شرک نہ کرتے، یعنی ان کا اختیار ہی سلب ہو جاتا۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، لیکن ہم نے درمیان والی بات قیاس پر چھوڑ دی، جس طرح کہ مقرر اپنی تقریر کو مختلف پیرایوں میں ایسے انداز میں بیان کرتا ہے کہ سامعین پہنچ جاتے ہیں اس نقطے تک جہاں وہ پہنچانا چاہتا ہے۔ ہم نے ان کو اگر مجبوراً ہی ایسا بنایا ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے، لیکن یوں ہم نے کیا نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کا ذاتی فعل ہے، امتحان ان پر رکھ دیا گیا ہے۔ جب یہ اپنے امتحان کو خود پر کریں گے تو میرے پیغمبر آپ کو ان پر نگران تو نہیں ہے نا۔ ما جعلناک علیہم حفیظا،
ہم نے آپ کو تو نہیں بنایا ان پر کوئی نگران، وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر نہیں ہے کوئی ان کے داروغہ، یعنی کوئی بگڑیاں بنانے والے کہ ان کی اب بگڑ چکی ہے اپنے اللہ کے ساتھ، اب ضرور ہی آپ ان کو توڑ موڑ کر لے آئیں، نہ جی، وما انت علیہم بوکیل، کیونکہ وہاں فرمایا تھا فمستقر ومستودع، ہر شے کی اپنی اپنی جگہ ہے، لہذا آپ کی جگہ ہے بیان کرنے کی اور ان کے اپنی ذمہ داری ہے ماننے کی۔ دیکھا کتنا خوبصورت ترتب ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اب اس پر نتیجہ، کیونکہ ہر ایک آیت کے بعد نتیجہ آ رہا ہے نا، تو جب سمجھا چکا اللہ کریم، پھر اس پر بڑی چیزیں اللہ سمجھا رہے ہیں، تو پھر اس پر نتیجہ یہ ہے کہ آپ ان پر کوئی نگران نہیں ہے، وکیل نہیں ہے، کارساز نہیں ہے، تو پھر ان کو کہنا کچھ نہیں ہے، تو فتوے تو لگا سکتے ہیں، ان کی عجز آلہہ تو اس انداز میں بیان کرے نا کہ ان کو خود اپنے الہوں سے نفرت ہو جائے، تو فرمائے یہ بھی طریقہ نہیں ہے، کسی کو کھینچ کر تو لے جو نہیں آنا، تو ویسے بھی زبردستی بھی نہیں منوانا، اور خواہ مخواہ ان کے آلہہ کی توہین کر کے ان کو ابھارنے کا بھی آپ کی تو نیت یہ ہوگی کہ ان کے آلہہ کا عجز بیان کر کے وہ تاکہ ان کے دل میں اپنے آلہہ کی نفرت بیٹھ جائے اور وہ واپس آ جائے، یہ کام بھی آپ نہ کریں زور لگا کر، کیونکہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ یوں نہ کریں بلکہ تمہارے خدا کو گالیاں دینے لگ جائیں، تو لہذا اتنا بھی زور نہ لگائیں، اتنے بھی آپ حفیظ نہیں ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، نہ برا کہو ان ہستیوں کو جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر بلاتے ہیں، فَيَسُبُّوا اللَّهَ، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بھی اللہ کو برا کہنے لگ جائیں گے، عدوًا بے ادبی سے، بغیر علم، نہ سمجھی میں آ کر، تمہاری ضد میں آ کر، وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا، اگرچہ مشرکین جو ہے اپنے آلہہ کو خود برا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہر امت کو ان کے گندے اعمال ویسے جو خوبصورت لگتے ہیں جی، اپنے آلہہ کے خود برے نام رکھتے ہیں جی، ہاں جی، پیر پتنگ، سر کپ، بھولڑیوں والی سرکار، بھولڑیاں کس کو کہتے ہیں؟ بندروں کو، گھنٹیوں والی سرکار، کانواں والا ہے پیر ناگا شاہ، یعنی جب وہ بالکل کپڑے ہی نہیں پہنتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیر۔ یہاں ایک بوڑھی پھرتی تھی بیچاری اپنے سارے جسم پر اپنے شاہ پر لپیٹ کر، تو اس کو کہتے ہیں بی بی لفافیاں والی، وہ بھی اب سرکار بن گئی، یہ خود بٹھلا فقیر ہے جی تودا فقیر۔ تو پھر یہ نام تو خود برے رکھتے ہیں، اور کذالک زینا لکل امت عملہم، ہر مشرک امت کو ان کے اپنے گندے اعمال بڑے خوبصورت لگتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ان کو کہا نا تو اللہ کی توہین کرنے لگ جائیں گے، لہذا تم نہ کہنا، تمہارا کام ہے صرف مسئلہ حق بیان کرنا۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، کیونکہ کبھی کبھی موحد غصے میں بیٹھا ہوتا ہے تو یہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھی اتنا تیز بندے کے اوپر غلبہ تبلیغ آیا ہوا ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے سارا اسلام آج ہی نافذ کرنا ہے، تو اس لیے اللہ کریم موحد کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ دھیان کرنا، کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں اور مشرکوں کو موقع مل جائے بپھرنے کا۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ ہے نا، اللہ خود ان سے نمٹ لے گا، ان کے رب کی طرف ہی ہے لوٹ کر جانا، پھر اللہ ان کے کرتوتوں کی انہیں خبر دے گا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ
لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا. اب یہ متفرع ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ. کتنے دلائل ہیں؟ وَمِنَ النَّخْلِ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ. بہت سارے دلائل ہیں نا. اب ذرا دیکھنا اس آیت کو. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. اور یہ قسم کھاتے ہیں پرزور تاکید والی قسمیں. لَإِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا. اگر ان کے پاس ایک بھی نشانی آ گئی تو ضرور ایمان لے آئیں گے. ابھی آپ نے پڑھا کوئی ایک نشانی آئی تھی؟ نشانیاں تو بہت ساری ہیں. قل انما الآیات عند اللہ. وہ ایک نشانیاں مانگنے والوں پکی بات ہے کہ ساری نشانیاں اللہ کی طرف سے آ چکی ہیں. ساری نشانیاں اللہ کے پاس ہیں اور وہ تمہارے پاس آ چکی ہیں. وما یشعرکم. مومنوں کو فوراً خطاب شروع ہو گیا. وما یشعرکم. اے مومنوں تمہیں کیا چیز بتائیں. کیوں جی؟ جس آیت کے اندر یہ بہت سارے دلائل تھے وہاں بھی تھا ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون. وہاں بھی اسی طرح مومنوں کو خطاب تھا کم کے لفظ سے لقوم یؤمنون. اور یہاں بھی ہے وما یشعرکم. اے مومنو تم تو یہ مانتے ہو ساری چیزیں لیکن تمہیں کیا بتائیں انہا اذا جات کہ جب بھی نشانیاں آتی ہیں لا یؤمنون یہ نہیں مانتے. اے مومنو تمہیں کیا چیز بتائے کیونکہ تم بے صبرے کبھی کبھی ہو جاتے ہو کہ اتنی دلائل آ گئے دل کرتا ہے ان کے ساتھ کچھ کر دیا جائے یا زبانی یا ہاتھ کے ساتھ. کیونکہ مومن ہے اتنے زیادہ قدرت کے دلائل دیکھ کر بھر جاتا ہے اللہ کی محبت میں آ کر. اور پھر دیکھو اللہ کے بارے میں کوئی بھی بات کرے تو مومن آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں صبر کرنا ہے. تو نہیں کچھ قول لین کو چھوڑنا نہیں ہے. ظاہر ہے آتا ہے غصہ. اکیلے میں ملتے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو تو کھری کھری سناتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یا فرعون مسبورا تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا. انی لا ظنک یا فرعون مسبورا. اور جب محفل میں ملتے ہیں تو چونکہ وہاں پر کنٹرول کرنا ہے دوسروں کا ایمان بھی ان کو غصہ نہیں دلانا تو فرعون بار بار غصہ دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اچھا پہلے لوگوں کا کیا بنا. تو فرماتے ہیں علمہ عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ. وہاں غصہ نہیں دکھانا کیونکہ ہر چیز کا اپنا اپنا مقام ہے. تو انبیاء اللہ کی دین سے چل رہے ہوتے ہیں. وما یشعرکم اس کا مطلب ہے اللہ مومنوں کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ تم بھرے تو بیٹھے ہوو گے صفات کمال صفات جمال صفات جلال صفات تقدیریہ دیکھ کر حیران تو ہوئے بیٹھے ہوو گے لیکن تمہیں کیا چیز سمجھائے کہ یہ نہیں مانتے تم ہی مانو گے. صرف ان کے پاس جتنے بھی دلائل لے کر آؤ نا. اچھا اس آیت کا اختتام بھی لا یؤمنون یؤمنون کے صیغے پر اور اس آیت کا اختتام بھی یؤمنون کے صیغے پر. وَنُقَلِّبُ پھر اس کا نتیجہ وَنُقَلِّبُ ہر ایک دلیل کا اللہ سمجھا کر اس کا نتیجہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ آنکھوں سے دیکھتے ہیں دل میں سوچنا تھا نہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے ان دلائل کو نہ دلوں میں سوچا ہے ان دلائل کو. تو پھر ایسے دل اور آنکھوں کا کرنا کیا نقلب أفئدتهم وأبصارهم ہم الٹ دیتے ہیں یا الٹ دیں گے ان کے دلوں کو وأبصارهم اور ان کی آنکھوں کو كما لم يؤمنوا به اول مرہ جس طرح کے پہلے ہی سے ایمان نہیں لائے. جیسے ہی انہوں نے پہلی دفعہ گستاخی کی ہم ان کو سزا دے چکے ہیں. نقلب افئدتهم وابصارهم جو اللہ کی رحمت سے دور ہونا چاہے اللہ اسے اور دھدکار دیتے ہیں. تو جو اللہ کی رحمت کے قریب آنا چاہے اللہ اس کے لیے تقریب بناتے ہیں یعنی اور زیادہ قربت کی صورتیں بناتے ہیں. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اچھا جی ان کا طغیان کیا تھا؟ اس دلیل کے بعد جو پہلا نتیجہ شروع ہوا تھا نا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ یہ ان کا طغیان تھا. فرمایا وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
اور ہم نے ان کو چھوڑ رکھا ہے اپنی سرکشی میں. یعمہون دل کے اندھے ہیں. عمہون کس کو کہتے ہیں؟ دل کا اندھا. جس طرح عمیون آنکھوں کا اندھا نا، یہ عمہون دل کا اندھا. یعمہون دل کے اندھے ہو کر پھر رہی ہیں. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى. پوری صفات تقدیریہ کا بھی اشارہ ہے اور پچھلی صفات کمال کا بھی اشارہ ہے. کتنے کچھ ہم نے بتا دیے، اس کے باوجود بھی یہ غیر اللہ کے نام کے حصے بھی نکالتے ہیں اور غیر اللہ کو الہ بھی سمجھتے ہیں، شرک فعلی بھی کرتے ہیں، شرک اعتقادی بھی کرتے ہیں. تو اب ان کی طغیان کی مزید انتہا بتائی جا رہی ہے کہ ان کا یہ تو تھا طغیان، اور طغیان کی انتہا کہاں ہوگی؟ تو فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. انتہا درجے کا طغیان یہ ہے کہ سب کچھ ان کے سامنے ہم لے کر آئیں، فرشتے بھی ہم ان کی طرف نازل کر دیں. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور مردے بھی ان کے ساتھ بولنے لگ جائیں. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا اور ساری چیزیں ہم ان کے سامنے جمع بھی کر کے لے آئیں. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ ایسے نہیں ہے کہ ایمان لے آئے، اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ مگر یہ تب ایمان لائیں گے جب چاہے اللہ. اللہ کب چاہتا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ جو انابت تو کرتا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ لیکن اکثریت ان کی جاہل ہے، توحید فطرت سے جاہل ہے، مضامین فطرت سے جاہل ہے. چاہے بادشاہ بن گئے، چاہے وزیر وزراء بن گئے، چاہے سپر پاور اقوام بن گئے، اللہ کی نظر میں کون ہے؟ یہ جاہل ہیں. کیونکہ مسئلہ فطرت سے یہ جو طغیان ہے، دل کے جو اندھے ہیں طغیان میں موجود ہیں، تو یہ ان کے طغیان کی انتہا ہے. اور ان کے عمہون اندھے پن کی انتہا دیکھو یہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ یہ ان کے طغیان اور ان کے عمہون ہونے کی، دل کے اندھے ہونے کی انتہا ہے اور ظلمات کی بھی انتہا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا اور اسی طرح ہمارا قانون ہے کہ ہم نے بنائے ہیں ہر نبی کے لیے دشمن. شیاطین الانس والجن وہ دشمن کون ہے جی؟ شیطان ہے. شیطان انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو. یوحی بعضهم الی بعض ایک دوسرے کو سکھلاتے رہتے ہیں. جنات اور انسان ایک دوسرے کو سکھلاتے رہتے ہیں. جب یہ مضمون اپنے اختتام کو پہنچنے لگے گا نا، وہاں ان کے سکھلانے کا ذکر بھی ہوگا. یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض. وہاں ذکر آئے گا یوحی بعضهم الی بعض. کس چیز کے، کیا چیز سکھلاتے رہتے ہیں جی؟ زخرف القول غرورا سونا چڑھے بات، دھوکے والی بات کو سونا چڑھا کر. ہوگی دھوکے والی بات لیکن اس کو بڑا سونا چڑھا کر پیش کیا جائے گا. زخرف القول ملمہ کی ہوئی باتیں، غرورا فریب دینے کے لیے. کیونکہ غلط بات کو تو کوئی نہیں مانتا، اس کو ذرا خوبصورت کر کے پیش کرنا ہے تاکہ اگلا بندہ دھوکے میں آ جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. زخرف القول بہت سارے چل رہے ہیں، ہر فرقے کا کوئی نہ کوئی زخرف القول ہوگا. ہر فرقہ کوئی نہ کوئی ایک نعرہ، خوشنما نعرہ بنانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ ایسا زہر ہوگا جو گڑ کی ٹکیا میں لپیٹ کر تمہیں دیا جا رہا ہے. ہوگا تو زہر. زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوا فذرهم وما یفترون. یہ ان کو ان کے ذہن سے ازالہ کر دیں اس وہم کا کہ یہ ہم بڑے تگڑے ہیں. اللہ چاہتا نا تم سے یہ نہ ہوتا.
ولو شاء ربک ما فعلوا، موقع پر آ کر تمہیں قدرت خداوندی کی لعنت کی تھپڑ پڑ جاتی نا تو فوراً ان کے زخرف القول ختم ہو جاتے. لو شاء ربک ما فعلوہ، لیکن فذرہم وما یفترون، چھوڑ میرے پیغمبر ان کو بھی اور ان کے جھوٹوں کو بھی چھوڑ. دیکھیں جی یجہلون کے بعد یفترون آیا، یہ اس سے بھی مزید تر تھا. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ، اور اس لیے کہ مائل ہوں. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، اس لیے زخرف القول کو ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں تاکہ مائل ہوں ان لوگوں کے دل لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت کو نہیں مانتے، تاکہ ان کے دل مائل ہوں اس طرف. وَلِيَرْضَوْا، تاکہ وہ اس کو پسند کر لیں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ، تاکہ وہ بھی اسی طرح کمائیں جس طرح کہ یہ کما رہی ہیں جھوٹ. زخرف القول کو بنانا پڑتا ہے، کافی محنت ہوتی ہے، کسب ہوتا ہے. تو یہ افتراء سے بھی بڑی بات ہے. افتراء سے بھی اگلا نمبر ہے اقتراف، یعنی کسب کرتے ہیں جھوٹ کا، بڑی محنت اور بڑی مشقت، بڑی دلیل. ہاں بھائی دلیل دو، یہاں پر تو بڑے اوکھے اوکھے موحد رہتے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مناظر رہتے ہیں. ہمارے ہاں یہ دلیلیں نہیں چل سکتی کہ چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، افسر کو ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے لیے کوئی بڑی سی دلیلیں بناؤ، کوئی منصلہ بناؤ، کوئی وعدہ کاٹا ہے نہیں. تو ایسے دلائل زخرف القول. کبھی تو جہالت والی باتیں چلتی ہیں، کبھی بندہ ہوا جھوٹ بھی گزارا کر جاتا ہے کہیں نہ کہیں، اور کہیں کافی مشقت کے ساتھ. اختراف الدلیل، اختراف زخرف القول، یہ بنانا پڑتا ہے جی. تو یہ مشرکین کے ظلمات کے انداز ہیں. کیا ہیں جی؟ مشرکین اس قسم کی ظلمات دیکھ رہے ہیں، اور دل کے اندھے کیسے بنے، اور ان کے طغیان کو دیکھ لیا. کہیں کہیں جہالت والی باتیں بھی گزارا کر دیتی ہیں، اور کہیں ان کو بڑے جھوٹ بنانے پڑتے ہیں، اور کہیں بڑی محنت سے بنانے پڑتے ہیں. ہر سال نئے ماڈل کی دلیل، ہر ماڈل الگ الگ ان کا. یہ 2001 میں چلی تھی، یہ 2018 میں چلی تھی دلیل، اور یہ 2026 میں دلیل چلے گی. لیکن مشرک جب بھی کوئی دلیل بنا کر لاتا ہے نا تو بالآخر ما ہم مقترفون. تو یہ ہمارے تو رب نے اپنی صفات کی تجلیات، انوارات دکھائے نا، لیکن ان کی حالت بھی دیکھ لو کہ جہالت، افتراء اور اختراف ہوگا. افغیر اللہ ابتغی حکما، ان تینوں کے جواب میں تم نے کیا کہنا ہے؟ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو بنا لوں الہ، حکم فیصلہ کرنے والا. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، تم جو فلاں فلاں کتابڑیاں کتبڑیاں لے کر آ گئے ہو، اللہ کے مقابلے میں، کتاب اللہ کے مقابلے میں اللہ کی کتاب ہی فیصلہ کرے گی. اس کے علاوہ کوئی کتاب ہم نہیں مانتے، حوالے ہم نہیں مانتے، لے جاؤ ان کو. افغیر اللہ ابتغی حکما. تو اس لیے جیسے ہی کوئی مشرک آ کر، کوئی شیطان آ کر آپ کو توحید فطرت سے ہٹانے کی کوشش کرے کسی کتاب کا حوالہ دے کر، تو آپ کہو اللہ کے دین سے ہٹا رہا ہے نا مجھے. افغیر اللہ یبتغی حکما، میں بزرگوں کو الہ نہیں سمجھتا. عقیدے کی بات اگر آئی تو اللہ کے قرآن سے پوچھیں. بزرگوں پر جھوٹ بولنا آسان ہے، لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بنا کر کتابیں بنا ڈالی، تورات و انجیل. رسول اللہ پر جھوٹ بنا کر ضعیف روایتیں بنا ڈالی ہیں. تو کیا بزرگوں پر جھوٹ بولنا ان کے لیے مشکل ہے؟ تو اسی لیے اللہ نے ہمیں طریقے سمجھا دیے. ان کی جہالت، ان کے افتراء، ان کے اختراف کے بعد تم نے کیا کہنا ہے. اور اسی طرح سورہ حامیم السجدہ دیکھ لیں، 24ویں پارے میں بھی اللہ نے ہمیں سمجھایا. اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ. آیت نمبر 36 سورہ حامیم السجدہ. اما ينزغنك من الشیطان نزغ، جب شیطان کوئی بھی چوک تجھے مارے، کسی حوالے کے ذریعے، کسی نئے ماڈل کی دلیل کے ذریعے،
فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ میں آ، اور کیا کہے؟ سمیع علیم ذات صرف اللہ کی ہے، میں نہیں مانتا کہ فلاں بھی سنتا ہے، میں نہیں مانتا کہ فلاں بھی جانتا ہے، تو فوراً کہنا سمیع علیم ذات اللہ کی۔ اس لیے اس کا مطلب ہے مشرک کو اللہ کی ان صفتوں پر حملہ کرنے کا پورا کا پورا زور لگانا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سمیع علیم بنوا لے گا نا تو پھر وہ حالات سے بھی واقف ہیں، دیکھ بھی رہی ہیں، تو لہذا ان کو پکارو۔ تو اللہ کی صفت سمیع اور علیم پر بڑے حملے کرے گا، تم کہنا فاعوذ باللہ انہ هو السمیع العلیم، اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ۔ اور جو یہ سمیع علیم والے کڑے کو مضبوطی سے تھام لے گا نا، پھر اس کے دین اس کے ہاتھ سے نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ ذرا یہ دیکھ لینا، سورہ البقرہ آیت نمبر 256 میں فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، رشد اور غی، ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو بھی طاغوت کا انکار کر دے گا اور اللہ پر ایمان لے آئے گا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس کا مضبوط کڑے پر ہاتھ آ گیا ہے۔ لانفصام لہا، یہ کڑا اتنا مضبوط ہے کبھی ٹوٹنے نہ پائے گا۔ کون سا کڑا جی؟ واللہ سمیع علیم، یہ کڑا ہے واللہ سمیع علیم۔ اس کا مطلب ہے مشرک ہمیشہ اللہ کی صفت سمیع پر آ کر حملہ کرے گا، اور اس کے بعد اگلا نمبر کیا ہوگا؟ صفت علیم پر آ کر حملہ کرے گا۔ اس لیے مسئلہ سماع پر ڈاکٹریٹ کروائی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، اپنے ابو کو بھی کہتے ہیں لما تعبد ما لا یسمع، مسئلہ سماع سے کام شروع کیا جی، اور قوم کو بھی فرماتے حل یسمعونکم اذ تدعون، کیا یہ سنتے ہیں؟ تو یہ مسئلہ سماع، یہ جو صفت سمیع ہے نا، یہ باب التوحید ہے۔ اگر دروازہ، اس دروازے سے مشرک چوری کرنے کے لیے کوشش کرے گا نا تو پھر ساری توحید کو نعوذ باللہ یہ تمہاری نقصان میں ڈال دے گا اور تمہارا عقیدہ توحید ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جی جیسے ہی مشرک کوئی بھی جہالت امیز دلیل، کوئی بھی جھوٹ والی دلیل، کوئی بھی گھڑ کر لائی گئی نئے ماڈل کی دلیل پیش کرے نا تو فوراً کہو افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو منصف بناؤں؟ کیونکہ یہ قرآن تو نور کی تجلیات پیش کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، وہ اللہ ہے جس نے تمہاری طرف کتاب کو نازل کیا بڑی تفصیل کے ساتھ، اللہ کی ایک ایک صفت کمال کا اظہار کیا، ایک ایک صفت جمال و جلال کا اظہار کیا، اللہ کی ایک ایک صفت تقدیر کا اظہار کیا۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، جیسے ہی کتاب کو پڑھتے ہیں کتاب کا ایک ایک لفظ گواہیاں دے رہا ہوتا ہے انہ منزل من ربک بالحق، تو وہ قرآن پڑھ کر کہتے ہیں واقعی یہ اللہ کی کلام ہے۔ فلا تکونن من الممترین، سو اے مخاطب ان کی جہالتوں کو سن کر، ان کے افتراء کو پڑھ کر، ان کے اختراف کو سن کر شک نہ کرنا۔ فلا تکونن من الممترین، نیچے لکھ لو گے تو آسانی رہ جائے گی، بجہالتہم وبافترائہم وباخترافہم الکفر والشرک، فلا تکونن من الممترین۔ دیکھا جی، لہذا اللہ کے براہین بھی دیکھ لیے، ظلمات الکفار بھی تم نے دیکھ لی، تو کیا فیصلہ ہونا چاہیے اب؟ فیصلہ جی ظلمات اور نور کا فیصلہ، نور صفات الالہ وظلمات احواء وظلمات اہل الہوا، اس کا فیصلہ کیا ہوا جی کہ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، آگے کیا لکھا ہے جی وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
دیکھا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کے کلمات، تیرے رب کی صفات ساری کی ساری پوری ہوئی، سچی بھی، وعدلاً اور انصاف سے بھی، لا مبدل لکلماتہ، مومنوں کو تسلی دی گئی، لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی ان باتوں کو، ان دلائل کو، ان صفات کو کوئی بھی بدل سکنے والا نہیں ہے، کوئی بھی اس کے اندر تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا کہ اللہ کی صفات کی کمزوری نعوذ باللہ کبھی کوئی ثابت کر دے، یوں کبھی نہیں ہوگا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور خصوصاً یہ صفت یاد رکھنا، وَهُوَ السَّمِيعُ، اللہ ہر ایک کی سننے والا ہے، ہر ایک کی جاننے والا ہے، جو سننے اور جاننے والا ہو پکار بھی اسی کی جائے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ ان کا چوتھی ظلمت کثرت سے مرعوب کرنا، واحد کو اپنی کثرت سے مرعوب کرنا۔ تو سے شریف دی مچیے دھوم میں ارستے دیکھو ون لوگا دا ہجوم میں، قبرن چمنا ساری گل صفا، در اللہ والیاں دا چھوڑے نہ برا۔ جی دلیل دی جا رہی ہے کہ ہم اللہ والوں کے در کو کیوں نہیں چھوڑتے، دیکھو اتنے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو سے شریف دی مچیے دھوم میں ارستے دیکھو ون لوگاں دا ہجوم میں، تو ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ کثرت سے مرعوب کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ چوتھی ظلمت ان کی، دلیلیں کام نہیں کریں گی تو جم گھٹے لا کر بڑے بڑے پاور شو کرنے کی کوشش کرے گا۔ وَإِن تُطِعْ، اب اس کا ازالہ کیا جا رہا ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ دیکھا، اگر آپ زمین کی اکثریت کی پیروی کریں گے تو پھر وہ تو سرائکی میں کہتے ہیں بھیڑا نو دیکھ کے، یُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ، وہ آپ کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ باقی ان کے پاس ہے کچھ نہیں، کثرت جتنی بھی ہے نا، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ تو چلتے ہیں صرف خیالات کی دنیا میں، ان کے پاس کوئی دلائل وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، صرف یہ اٹکل دوڑا رہے ہیں۔ بھئی ہو سکتا ہے، اس ہو سکتے پر ہی سارے دلائل کھڑے ہیں۔ ان سے گھبرانا نہیں، ان کے جبوں کبوں سے کہ اتنی زیادہ پٹکوں والی سرکاریں آئی ہوئی ہیں، اتنے جبے پہنے ہوئے ہیں، تو جبوں کا اجسامہم وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، جس کی بھی تقریر کرو گے، جو بھی جتنا بڑے پگڑی باندھ کر آئے، اس کی جب آپ تقریر سنو گے نا، فوراً پتہ چلے گا یہ کھوکھلے کانے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس دلیل۔ تھے تو بڑے بڑے سرکار، اتنا بڑا عصا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، اتنے بڑے جبے اور کبے اور تسبیح موٹے موٹے انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، ان کے پاس ہے کچھ نہیں، لہذا مواحد گھبرانا نہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، کیونکہ تیرا رب تو خوب جانتا ہے کہ کون گمراہ ہوا ہے اس کے راستے سے، وَهُوَ یعنی ظلمات کے پیچھے چل کر، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ خوب جانتا ہے راہ پانے والوں کو نور الصفات پر چل کر۔ لہذا فَكُلُوا، اب خطاب شروع ہو گیا مومنوں کو، اے مومنوں، کفریات اور شرکیات تم نے ان کی سمجھ لی ہیں، ان کی ظلمات سے مرعوب نہ ہونا۔ اے مومنوں، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، صرف وہی جانور کھانا جس پر اللہ کا نام پڑا جائے، غیر اللہ کا نام پڑا جائے تو یہ تو جھوٹ ہوگا۔ انہوں نے تو وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، تو یہ تو غیر اللہ کا نام پڑھیں گے۔ اے مومنوں، تم نے وہ نہیں کھانا، بلکہ صرف جس چیز پر اللہ کا نام پڑھا جائے وہی کھانا۔ ان کنتم، دیکھا نا جی، فوراً انداز قرآن کا بدل جاتا ہے جیسے مومنوں سے تخاطب شروع ہوتا ہے تو ان کنتم بآیاتہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، تو یہ کھانے کا ذکر حکم کس کو ہے؟
مومنوں کو. کس کو؟ ہاں مومن ہو تو کھاؤ. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. اس کا مطلب ہے کوئی مومن ایسے بھی ہو سکتے ہیں خواہ مخواہ اٹک کر کھڑے ہو جائیں گے، نام اللہ کا پڑا گیا ہوگا، پھر بھی اٹک جائیں گے کہ نہیں جی نہیں ہمیں مشرک سے بڑی نفرت ہے. تو اللہ کریم مومن کو پھر سمجھاتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. مشرک سے نفرت تو ٹھیک ہے، بہت زیادہ ہونی چاہیے، لیکن اس کا بھی مال موزی بدست غازی. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. کیا ہو گیا تمہیں؟ کیونکہ پیچھے ذکر ہو چکا تھا نا کہ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، کہ وہ اگرچہ یہود و نصارہ ہیں، طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. تمہیں کیا ہو گیا ہے اگرچہ غصے میں بھرے بیٹھے ہو، کیا ہو گیا تمہیں کہ نہیں کھاتے؟ تم نے مشرک کو نہیں اللہ کے نام کو دیکھنا ہے، لیکن وہاں جہاں اللہ کا حکم ہے، جہاں اللہ کا حکم آ گیا ہے. مَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. جو چیز تم پر حرام کی گئی ہے اس کی تو تفصیل آ چکی ہے. اب اپنی طرف سے خواہ حرام نہ بناؤ، لہذا جو چیز حرام ہو چکی ہے اب اس کی تفصیل آ چکی ہے. اب کوئی کہے مشرک دی کٹھی حرام ہے تو اس کی تفصیل اللہ نے کہاں کی ہے؟ یہ تو پھر افتراء علی اللہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو میں نے ایک عالم سے پوچھا جو بیچارہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا جی یہ بتاؤ کہ مشرک کی ذبیحہ حرام ہے، یہ قطعی مسئلہ ہے یا فری مسئلہ ہے؟ اب قطعی تو وہ کہہ نہیں سکتے تھے، کیونکہ قطعی اگر کوئی کہے تو پھر اس کے لیے نص قطعی پیش کرنی پڑے گی. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. محرمات کی تو اللہ نے تفصیل کی ہے، تو انہوں نے فرمایا نہیں قطعی تو نہیں ہے زنی، تو پھر اس پر جھگڑا جائز تو نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کو مشرک سے نفرت آتی ہے، لیکن پھر مشرک کی صرف ذبیحہ سے نفرت نہ کرے نا، ہر قسم سے نفرت کریں. فلمیں تو مشرک کی دیکھتے ہو، نعوذ باللہ، ادھر سے نفرت نہیں آتی، حالانکہ موحد کی بھی نہیں دیکھنی چاہیے جی. اور گاڑی موحد بنائے، سڑک موحد بنائے تو تب چلے. مشرک کی ہر چیز سے نفرت ہونی چاہیے. ہوٹل پر بندہ جاتا ہے بھئی گوشت والا سالن نہیں کھاؤں گا، حالانکہ اس کا جو چمچ ہوتا ہے وہ سارے پتیلوں میں ایک ہی ڈال رہا ہوتا ہے. تو مشرک کی ہر چیز سے نفرت ہو. مشرک کے دال سے بھی نفرت ہونی چاہیے، مشرک کی چائے سے بھی نفرت ہونی چاہیے جی، مشرک کے پڑوس سے بھی نفرت ہونی چاہیے. پھر نفرت ہو تو مکمل ہونا. پھر ایک مرغی بیچاری نے کیا قصور کیا ہے؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. ہم آپ کا احترام کریں گے اگر آپ مشرک کی کسی بھی چیز سے نفرت کرتے ہیں، صرف ایک چیز سے نفرت کر کے باقی نہ کریں نا. اگر مسئلہ بنانا ہے تو پھر بنائے نہیں، شریعت بنانے کی چیز نہیں ہوتی، شریعت ماننے کی چیز ہوتی ہے. تو لہذا اللہ فرماتے ہیں غصے میں تو تم بہت ہو، لیکن جو جس چیز پر اللہ کا نام پڑا جائے اس کو کھاؤ. الا مَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. ہاں جس چیز پر تم مجبور ہو جاؤ تو وہ حرام بھی کھا سکتے ہو. قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم. بہت سارے اپنے خیالات کے ذریعے تمہیں گمراہ کریں گے، دلائل کے ذریعے نہ بلکہ خیالات کے ذریعے گمراہ کریں گے. اے مومنو بغیر علم، بغیر تحقیق کے، ان ربک هو اعلم بالمعتدین. پھر اللہ خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو. قرآن تیرے سمجھانے پر قربان. یہ مومنوں والی آیت کے ساتھ ٹچ کر دیا کہ مومنوں میں کوئی ایسے بھی آئیں گے جو توحید کو اس طریقے سے بڑھ کر مانیں گے جس طریقے سے اللہ نے حکم کیا ہے. اتنا بڑھنا بھی نہیں ہے، اللہ کی حد میں رہنا ہے، اللہ کی حد میں رہنا ہے. ان ربک هو اعلم بالمعتدین وذروا ظاہر الاسم وباطنہ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون. اور اے مومنو
ان ظلمات کو جب تم چھوڑ چکے، ان مضلین کو جب تم چھوڑ چکے، ان مشرکوں کو، اہل ہوا کو جب تم چھوڑ چکے، تو ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو اس کو بھی چھوڑ دو۔ یہ نور الصفات کا تقاضا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ ہو یا چھپا ہوا گناہ ہو چھوڑ دینا۔ اختتام پر ذکر ہو رہا ہے، ان الذین یکسبون الاثم، جو لوگ بھی گناہ کو کماتے ہیں، سیجزون، ان قریب سزا پائیں گے، بما کانوا یقترفون، اپنے کمائے کی جو بڑی محنت سے، کیونکہ مومن جو ہے پھر اللہ کے حلال کو حرام کرتا ہے یا اللہ کے حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرے گا، ظاہری طور پر باطنی طور پر بڑی کوششیں کرے گا۔ دھیان کرنا، پھر ایسے لوگ بھی مومن نہیں ہیں، نام کے مومن ہوں گے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، مومنوں کو تنبیہ کر دی گئی، ان الذین یکسبون الاسم۔ وَذَرُوا آیت کا شروع مخاطب سے ہے، اور پھر تنبیہ جب کی تو فوراً غیب کا صیغہ، کیونکہ مومن کی شان ہی نہیں ہے گناہ کرنا۔ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون، نور الصفات کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرنا۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَلَا تَأْكُلُوا، اب شرک فعلی کی تردید، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جس پر اللہ کا نام نہ پڑا گیا ہو اس کو تو نہیں کھانا۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ کھانا بھی گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیطان دل میں بات ڈالتے ہیں، سکھاتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے رفیقوں اپنے دوستوں کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ تم سے جھگڑا کریں، ایسے دلائل بنا کر۔ اے مومنو، وہ تمہارے ساتھ کبھی شرک کو بنانے میں اور کبھی توحید کو بنانے میں، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، کوئی تو ایسے آ جائیں گے نام کے موحد، وہ کہیں جی کھاؤ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اتنی سختی نہیں کرنا چاہیے، کلمہ گو کو خواہ نام کے مومن ایسے آ جائیں گے، لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، جس طرح کوئی مومن ایسے آ جائیں گے کہ بالکل اللہ کا نام بھی پڑھا ہوا تب بھی نہ کھائیں۔ تو یہ ہر طرح سے غلطیاں ہیں۔ تو فرمایا یہ شیطان ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو باتیں سمجھاتے ہیں، کبھی تو افراد کر کے، کبھی تفرید کر کے، خلاصہ ان کا یہ ہوتا ہے لیجادلوکم، تاکہ تمہارے ساتھ جھگڑیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا تو یہ کہنا ہوگا اللہ کے مقابلے میں إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اللہ کے مقابلے میں کسی کی بھی اطاعت کی جائے تو تم مومنوں مشرک بن جاؤ گے۔ انکم لمشرکون، اے مومنو اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو، جی اس کا مطلب ہے اطاعت پر بھی فتوی شرک موجود ہے، صرف سجدہ کرنے کا نام شرک نہیں ہے۔ ہاں جی، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، او جی یہاں پر تو ظلمات اور ان کے طریقے ختم ہوئے، اور ساتھ ہی آخر میں مومنوں کو ظلمات کے بعد کچھ ہدایات جاری کی گئی تھی صیغہ تخاطب سے، فَكُلُوا مَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا وَذَرُوا وَلَا تَأْكُلُوا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی 4 ہیں، یہ بھی کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ تو جی یہ 4 آداب مومنوں کو سکھانے کے بعد اب کچھ ذکر چل رہا ہے کچھ چیزوں کا، آپ کا دل ہے تو پڑھ لیتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ چلیں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، نیچے لکھو ذکر منیر۔ ہاں جی ذکر منیر، نور الصفات کے بعد اب منیر کا ذکر، جس نے روشن کرنا ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، یہ مضمون شروع ہو رہا ہے جی، کیا بھلا جو بندہ مردہ ہو، فَأَحْيَيْنَاهُ،
ہم نے اس کو زندگی دی ہو، وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اس کے لیے روشنی بنائی ہو، یمشی بھی فی الناس، جس روشنی کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے بیان کر کے، کمم مثلہ فی الظلمات، کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے، یہ موحد، یہ قرآن بیان کرنے والا کیا اس طرح ہو سکتا ہے، کمم مثلہ فی الظلمات، جو ظلمات اہل الہوا ان کے اندر رہتا ہے، کیا یہ ایسا مومن ایسے ظلمات والے کی طرح ہو سکتا ہے، لیس بخارج منہا، جو کبھی بھی ظلمات سے نکلنے کی سوچتا ہی نہیں ہے، کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، کیوں جی ظلمات سے نہیں نکلتے، اس لیے کہ کافروں کو ان کو گندے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے گئے، ان کو اپنی ظلمات خوبصورت لگتی ہیں۔ تو ایک طرف قرآن کا نور ہے اور اس کے ساتھ مومن نے حیات پائی ہے، اور ایک طرف ظلمات کی خواہ خواہ کی خوبصورتی ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نا، نہیں برابر ہو سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے نور اور ظلمات کبھی برابر نہیں ہیں، منیر اور ظلمات بھی کبھی برابر نہیں ہیں، یہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، لہذا کبھی بھی ان کا اتفاق نہیں ہو سکتا۔ نور نور ہے، ظلمات ظلمات ہے، قرآن قرآن ہے، یہ اس کے مقابلے میں آنے والی کوئی چیز بھی فلاں قدس سرہ کی، فلاں نور اللہ مرکزہ کی، فلاں رحمت اللہ علیہ کی، کہو رحمت اللہ بعد میں کتاب اللہ پہلے، لہذا ان پر جھوٹ بولنا تو آسان ہے تمہارا، ہم کبھی بھی کتاب اللہ اور ان کو آپس میں مکس نہیں کریں گے۔ بزرگ ضرور ہیں پر الہ نہیں ہے۔ اب غیر اللہ ابتغی حکما، تو یہ ذکر منیر ہے۔ کیا ہے ذکر منیر؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اب ذکر مضلین ظلمات والوں کا ذکر، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ، اسی طرح ہم نے بنائے ہیں ہر بستی میں اکابر مجرمیہا، بڑے بڑے مجرم، جی لوگ ان کو اکابر سمجھیں گے، حالانکہ وہ مضلین ہیں، ائمۃ المضلین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی، مجھے اپنی امت پر جو سب سے زیادہ خطرہ ہے نا، ان ائمہ مضلین کا ہے۔ لوگ ان کو اکابرین سمجھتے ہیں، فوراً دامت برکاتہم لگا دیا۔ تو یہ حالانکہ اکابر مجرمی ہے، اور ان کے جب تقریریں سنیں گے تو کیا ہوگا جی؟ لیمکروا فیہا، وہ ہیلے کریں گے ان کے اندر، وما یمکرون الا بانفسہم، حالانکہ ہیلے اپنے خلاف کر لیں، وما یشعرون، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہیں تو ہیلے، ہم نے تو مومنوں کو خراب کرنا تھا، جبکہ خود اپنی ساری ذریت کو کسی اور ڈگر پر لے کر چلے گئے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہر بستی کے اندر کوئی نہ کوئی اکابر مجرمین موجود ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتُمْ ذِكْرُ الْإِذْلَالِ، ذکر الازلال، اب ذکر الانوار تو آپ انوار بھی آپ دیکھ چکے، پورے نور کا ذکر، تنویر کا ذکر پچھلی ساری صورت میں موجود تھا۔ اب ان کا ذکر الازلال، اکابر مجرمی کا کس طریقے سے؟ ذکر المنیر، ذکر المذلین، ذکر الازلال۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، میں نے کہا تھا نا کہ بہت ساری جزیات ہیں اس صورت میں جو پریشان کر دیتی ہیں، لیکن آپ نے اس انداز سے جب صورت کو حل کیا تو انشاءاللہ ایک ایک نقطہ واضح ہوتا جا رہا ہے۔ اب کوئی آیت زائد نہیں، کوئی پریشان کرنے والا امر نہیں ہے۔ دیکھا جی، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، تو کہیے الحمدللہ۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، جب بھی ان کے پاس کوئی بھی آیت لے کر آؤ، کتاب اللہ کی آیت، قدرت خداوندی کی دلیل، قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ، یا کابر مجرمین کی تقریر کیا ہوتی ہے؟ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، ہرگز ہم نہیں مانیں گے حتیٰ کہ ہمیں وہی فرمائشی چیزیں دی جائیں جس طرح کہ پہلے اللہ کے رسولوں کو دی گئیں۔ ہم بھی وہ چیزیں دیکھتے ہیں، وہ معجزات۔ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، ہے مجرم اور بننا نبی چاہتے ہیں
مجرم، مثل ما اوتی رسول اللہ، جو چیز رسولوں کو دی گئی وہ ہمیں دی جائے۔ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اس لیے اپنے اکابرین کو نبوت کا درجہ بھی نہیں دے سکتے چہ جائے کہ ان کو الوہیت کا درجہ دیا جائے، لہذا ان کی کسی بھی حوالے کی تعویل کریں یا اس کی تحقیق کریں، اس کی تحقیق کریں، اس کی تنقیح کریں، اس کی تدقیق کریں، تب جا کر پتہ چلے، کہیں اس کی تطبیق کی ضرورت پڑ جائے، ورنہ تساقط کتاب اللہ کو لیا جائے گا۔ آپ نے تو اصول شاشی کا پہلا صفحہ پڑھا ہوا ہے بھائی، خبر واحد کے بارے میں بھی پڑھا ہوا ہے، تو پھر اکابرین کے حوالے کے بارے میں یہ بات فٹ نہیں ہوگی، ہے جی۔ خبر واحد فَإِنْ قَابَلَهُ خبر الواحد او القیاس، کتاب اللہ کے خاص کے ساتھ اگر خبر واحد اور قیاس بھی آ کر مقابلہ کرے نا، تو پہلے تو تطبیق دی جائے گی، قیاس کو، خبر واحد کو کتاب اللہ کے خاص کے ساتھ تطبیق دی جائے گی، وَإِلَّا فَيُتْرَكُ وَيُعْمَلُ بِالْكِتَابِ، ورنہ اس کو چھوڑ دیں۔ اصول حنفیہ میں پہلا یہی ہے، اہل سنت کے اصول میں پہلا اصل یہی ہے، اور آپ ہیں کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں فلاں کو لے آیا، فلاں کو لے آیا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اس لیے نبی نہیں بنا سکتے کسی کو، نبوت کا مقام نہیں دے سکتے، امیر امیر ہے، پیر پیر ہے، استاد استاد ہے، نبی نہیں ہے، لہذا جب نبی نہیں تو الہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار، ضرور پہنچے گی ان مجرمین کو جنہوں نے بڑے بڑے جرم کیے ہیں اضلال کے، صغار، اللہ ان کو ضرور ذلت دے گا۔ کیوں جی؟ یہ کبار بننا چاہتے تھے، ہے جی، اللہ ان کو صغار ذلیل کرے گا۔ کیوں جی؟ لا یحیق المکر السیء الا باہلہ، اور الجزاء من جنس العمل، جزا بھی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح کرتوت ہوتے ہیں۔ تو کرتوت ان کے کیا تھے؟ یہ بڑے اکابر بننا چاہتے تھے، اور اللہ ان کو اصاغر سے بھی زیادہ ذلیل کرے گا۔ اجرموا صغار عند اللہ، ضرور پہنچے گا ان مجرموں کو ذلت آمیز عذاب اللہ کی طرف سے، وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، اور ان کو پہنچے گے سخت سزا اس وجہ سے کہ وہ مکر کرتے تھے۔ وما علینا